کا غلط استعمال کیسے کریں، ہم موبائل کا غلط استعمال کیسے کریں، یہ ہمارے اندر حیاداری اللہ سے آنی چاہیے، اللہ کا ہمیں لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ حیا کا ایک ترجمہ میں آپ کے سامنے تقوی سے کرنا چاہوں گا۔ جس کے اندر حیا ہوگی، جس کے اندر شرم ہوگی، جو اللہ سے ڈرے گا وہ متقی ہوگا۔ جس نے اللہ سے ڈرا، جس نے اللہ کا لحاظ کیا وہ متقی ہو گیا۔ تو حیاداری ہمارے اندر میرے دوستو، لوگوں سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے پڑوسیوں اور اپنے دوست احباب سے زیادہ میرے دوستو، ہمیں حیا اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بے حیائی ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، چاہے جس عمر کے لوگ ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اندر جو بے حیائی آ رہی ہے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطاب میں انشاءاللہ حیا، پاک دامنی سے متعلق بات کرنے کی میں کوشش کروں گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ حیا گویا کہ زندگی ہے، اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام، یہ دین شریعت، یہ ہماری پوری زندگی کو محیط ہے۔ اس شریعت نے، اس قرآن نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں نے اور احادیث مبارکہ نے ہمیں اپنی پوری زندگی کیسی گزارنی ہے اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے شیطان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، اور شیطان نے بھی اللہ رب العزت سے یہ پرمیشن لی ہے اور یہ کھلا چیلنج کیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے سے، اوپر سے، ہر طرف سے، اور والدین کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں، دوستوں کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، ہر اعتبار سے اور ہر سلسلے سے اے اللہ، میں آپ کے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا اور بھٹکاؤں گا، اور آپ یہ دیکھیں گے۔ یہ اس نے چیلنج کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شیطان کو انسان کا دشمن عظیم بتایا ہے، سب سے بڑا دشمن۔ اور اللہ رب العزت نے حیاداری کا پاس و لحاظ رکھنے سے متعلق بھی قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ اللہ رب العزت نے اس کھلے دشمن کی اتباع نہ کرتے ہوئے حیا اور پاک دامنی کا دامن تھامے رہنے کا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا۔ من یتبع خطوات الشیطان فإنه، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَيَأْمُرُهُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ جو شیطان ہے، جو کوئی شیطان کی اتباع کرے گا، جو کوئی شیطان کی بات سنے گا، شیطان تمہیں فحش کی، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، اور تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو، اور تمہاری نمازوں کو، تمہارے طور طریقے کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا جب ہم غور کرتے ہیں کہ شیطان کا پاک دامنی سے، بے حیائی سے، یعنی مسلمان کو
کہ دامن کو داغدار کرنے سے شیطان کو کتنا اچھا لگتا، اور اس وجہ سے کہ انسان کو شیطان، مسلمان کو شیطان بے حیا بنا دے، اور اس کی وہ کتنی کوشش کرتا ہے، اور اپنی کوشش میں کامیاب ہونے کے بعد وہ انسان کو، مسلمان کو اللہ سے، انسانیت سے، رسول اللہ سے، دین سے، شریعت سے کتنا دور کر پاتا ہے۔ اگر ہم اس طرف غور کریں تو میرے دوستو، آج کے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے، کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے حیائی نے انسان کو اللہ سے، شریعت سے اور رسول اللہ سے اور اپنے حقوق سے کتنا دور کر دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہ ہو تو تم جو چاہو کرو، اگر تمہارے اندر حیا ہو تو تم وہی کرو گے جو اللہ چاہیں گے، تم وہی کرو گے جو رسول اللہ چاہیں گے، تم وہی کرو گے جو تمہارے بڑے چاہیں گے۔ اگر تمہارے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو پھر تم جو چاہو وہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب ہم اپنے معاشرے پر اس لحاظ سے نظر ڈالتے ہیں، چاہے ہم چھوٹے بچوں پر نگاہ ڈالیں، چاہے ہم نوجوانوں پر نگاہ ڈالیں، چاہے ہم بڑے بوڑھوں کی طرف توجہ کریں، ہر کسی کو اگر ہم دیکھیں گے، اگر حیاداری نہ ہوگی، حیا کا پاس و لحاظ نہ ہوگا تو وہ اپنی زندگی میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں دین سے، اسلام سے اور اپنے حقوق سے اتنا بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جتنا زیادہ بھاگتے ہوئے کوئی اور نظر نہ آئے گا۔ آپ غور کر لیں، اگر والدین کا معاملہ لے لیں، اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر حیا نہ ہوگی۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ حیا کا مطلب ہے میرے دوستو کہ دوسروں کا لحاظ کرنا، محلے والوں کا لحاظ کرنا، پڑوسیوں کا لحاظ کرنا، یعنی ان کے دیکھتے ہوئے ایسے کام نہ کرنا جس کام سے ہمیں پشیمانی ہو رہی ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کو نہیں بھیجتے، جو اپنی اولاد کے قرآن کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے، جو اپنے اولاد کے رہنے سہنے کے ڈھنگ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ یقین مانیے وہ بے شرم ہو چکے ہیں، ان کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے، ورنہ تو وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ پڑوسی کیا کہیں گے، ورنہ تو وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اپنے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، ورنہ تو وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے بھائی بہن کے بچوں کا معاملہ کیا ہے اور ہمارے بچوں کا معاملہ کیا ہے۔ اگر انہیں کچھ شرم ہوتی، کچھ حیا ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اپنے بچوں کو یوں بے مہار چھوڑ دیتے؟ کیا وہ اپنی بچیوں کے پہناوے پر دھیان نہیں دیتے؟ کیا وہ اپنے بچوں کے رہن سہن پر دھیان نہیں دیتے؟ جو لوگ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے میرے دوستو حیا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہو وہ کر لو۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کو بے حیائی کی وجہ سے، اپنے اندر سے حیا کو ختم کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت چھوڑ دی، اور وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ وہ لاوارث ہیں۔ آج ہم جب اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں ایسے لوگوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، میرے دوستوں یہ بات ایسے ہی نہیں بول رہا۔ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں کالج کا لیکچرر ہوں، وہاں سے کالج سے بچوں کے گھروں کو فون جاتے ہیں، میں سٹاف میں سے ہوں، ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض پیرنٹس سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ سر آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، ہم تو بول بول کے تھک گئے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے۔ میرے دوستو یہ کب ہوا؟ یہ ایک دم تھوڑی ہوا، جب وہ 18-20 سال کا ہو گیا تب تھوڑی ہوا۔ یہ بات تو میرے دوستو اس کے اندر بچپن سے آتی رہی، بچپن سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض گھرانے ایسے موجود ہیں ان کے اندر اتنی شرم ہے، اتنی حیا ہے، اور وہ اتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آ جائے، ان کا چھوٹا بچہ ہوگا، اگر سلام نہیں کرے گا، مصافحہ نہیں کرے گا، کھڑا نہ ہوگا تو اس کو وہی ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، تمہیں سلام کرنا چاہیے، تمہیں ہاتھ ملانا چاہیے، تمہیں ان کے لیے اپنی کرسی دے دینی چاہیے۔
اپنے پیر سمیٹ لینے چاہیے. یہ ساری چیزیں میرے دوستوں وہ لوگ سکھاتے ہیں جن کے اندر حیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہو وہ کر لو. یہ تو میرے دوستوں یہ تو دنیاوی بات ہے, یہ تو انسانوں کے سلسلے میں بات ہے. اصل حیاداری وہ ہے جو ہمیں رسول اللہ سے, جو ہمیں اللہ سے, حیا کے اندر ہمیں اپنے اندر اپنے آپ ایک اسپرٹ پیدا کرے. یہ دراصل حیا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دیں. ہمیں حیا آنی چاہیے, ہم متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ کام کیسے کریں. ہم نگاہوں کا غلط استعمال کیسے کریں, ہم زبان کا غلط استعمال کیسے کریں, ہم پیسے کا غلط استعمال کیسے کریں, ہم وقت کا غلط استعمال کیسے کریں, ہم موبائل کا غلط استعمال کیسے کریں. یہ ہمارے اندر حیاداری اللہ سے آنی چاہیے. اللہ کا ہمیں لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. حیا کا ایک ترجمہ میں آپ کے سامنے تقوی سے کرنا چاہوں گا. جس کے اندر حیا ہوگی, جس کے اندر شرم ہوگی, جو اللہ سے ڈرے گا وہ متقی ہوگا. جس نے اللہ سے ڈرا, جس نے اللہ کا لحاظ کیا وہ متقی ہو گیا. تو حیاداری ہمارے اندر میرے دوستوں لوگوں سے زیادہ, انسانوں سے زیادہ, اپنے رشتہ داروں سے زیادہ, اپنے پڑوسیوں اور اپنے دوست احباب سے زیادہ میرے دوستوں ہمیں حیا اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بے حیائی ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, چاہے جس عمر کے لوگ ہوں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ان کے اندر جو بے حیائی آ رہی ہے. بے حیائی, حیا سے مطلب صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ ننگا ناچ یہی حیا ہے, بلکہ حیاداری کہتے ہیں اللہ کا لحاظ کرنے کو, حیاداری کہتے ہیں لوگوں کا لحاظ کرنے کو, حیا کہتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو لوگوں کو غلط دکھے. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے حیادار کیسے ہو گئے, آپ اتنے باادب کیسے ہو گئے کہ آپ کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتے, آپ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے, آپ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. آپ کے استاذ کون ہیں, آپ کے پیر کون ہیں, آپ کو کس نے ایسی تربیت دی ہے؟ انہوں نے بہت بہترین بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہر بے ادب کو دیکھ کر میں نے ادب سیکھا. ہر اس انسان کو جس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑا, اس کو دیکھ کر میں نے سنتوں پر عمل کرنا سیکھا. جس نے اللہ کی نافرمانی کی, اس کو دیکھ کر میں نے اللہ کی فرمانبرداری کرنا سیکھا. اس کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے, جب کبھی ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ہمارا سکستھ سینس ہے, ہمارا اندرون ہے, ہمارا انکانشنس ہے, وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے, یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ آدمی جو دیکھ رہا ہے وہ غلط دیکھ رہا ہے. میرے دوستو جب ہمارے اندرون سے یہ بات آئے تو ہمیں اس وقت سے اس بات پر پابند اپنے آپ کو کرنا ہوگا کہ وہ کام میں نہیں کروں گا. ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ گاڑی غلط پارک کر رہا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آدمی غلط گاڑی پارک کر رہا ہے, تو اس کے بعد ہمیں یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نگاہوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ فلاں آدمی نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو فوراً ہمیں یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ اس طرح غلط استعمال نگاہوں کا میں نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یوں اگر ہم نے کسی کو دیکھ دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کی تو ہمارے اندر حیا آ جائے گی. ہم لوگوں کا لحاظ کرنا سیکھ جائیں گے, ہم اللہ کا لحاظ کرنا سیکھ جائیں گے, ہم سنتوں کا لحاظ کرنا سیکھ جائیں گے. اس سے آگے بڑھ کر میرے دوستو موبائل کی وجہ سے اور یہ جو کلچر ہمارا کو ایجوکیشن کی وجہ سے, اور ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت چھوڑ دی, اس کی وجہ سے ہمارا لڑکے اور لڑکیوں کا جو ملاپ ہو رہا ہے اور اس سے جو بے حیائی اور فحش جو پھیل رہا ہے میرے دوستو, وہ آگے بڑھتے ہوئے ارتداد تک پہنچ چکا ہے. آج ہم نے اپنی نوجوان بچیوں کو, اپنے نوجوان بچوں کو جو بے مہار چھوڑ دیا ہے. آپ یقین جانیے اور غور کیجیے, ہمارے معاشرے میں, ہمارے خاندانوں میں, ہماری بستیوں میں آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہم نے اپنے بچوں کو موبائل کے ذریعے سے اتنا فریڈم دے دیا ہے, اتنا انہیں چھوٹ دے دی ہے کہ وہ بے حیائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے. ایسا کون سا لڑکا ہے اور کون سی لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو اور اس کے پاس انلمیٹڈ انٹرنیٹ نہ ہو اور اس کا پاسورڈ ان کے بڑوں کو معلوم ہو. ہم نے اپنی اولاد کے ہاتھ میں
جو موبائل دے دیا ہے وہ اپنے حساب سے ڈاٹا کا استعمال کر رہے، موبائل کا استعمال کر رہے، ویڈیو کالنگ کی جا رہی ہے، ایسے سائٹس پر ہمارے بچے جا رہے ہیں جہاں جانے سے ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کی حیا خطرے میں ہے، ان کی شرم جو ہے پوری ختم ہو جا رہی ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ آپ یقین مانیے اگر ہمارا بچہ یا ہماری بچی اپنے کمرے میں ہے اور 2-3 بجے تک ہشار ہے، 2-3 بجنا تو آج کل کامن ہو گیا، آن لائن وہ بچہ اور بچی ہے اور موبائل کا استعمال وہ کر رہے ہیں اور انلیمیٹڈ ان کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ حیا سے اور اپنے آپ کو جو ہے حیا سے مستفیض کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے حیاداری میں باقی رہ سکتا ہے یا باقی رہ سکتی ہے؟ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں میرے دوستو آپ غور کر لیں، جب موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بازو والوں کو وہ اسکرین نہ دکھے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے، یعنی وہ ایسا کام ہے کہ وہ کھلے عام نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے پیچھے ایسے لگ جائیں جیسے کوئی جاسوس لگ جاتا ہے۔ ان کی موبائل ہسٹری، ان کے یوٹیوب کی ہسٹری، ان کے واٹس ایپ کے چارٹس، اور وہ انسٹاگرام پہ کس کو فالو کر رہے ہیں، ان کو کون فالو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے دوستوں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے، بے مہار ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ بے حیائی کی ایسی دلدل میں وہ دھنستے چلے جا رہے ہیں میرے دوستوں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ارتداد کے طور پر آ رہا ہے، اسلام سے پھر رہے ہیں۔ کتنی خبریں ایسی آج نہیں آ رہی ہیں، کہیں سے لڑکوں کے، کہیں سے لڑکیوں کے، ایسی خبریں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور آج وہ کامن ہو گیا ہے کہ کسی لڑکے نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیا، کسی لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیا، اور ان کے گھر والے کچھ کر بھی نہیں پا رہے۔ کیا کر پائیں گے؟ بچپن سے ان کی کوئی تربیت نہیں، کوئی حیاداری باقی نہ رہی، ان کو کچھ سکھایا نہیں گیا، نہ سنتوں کی ان کو پابندی کی گئی، نہ فرائض کو ان کو بتایا گیا، اور کسی طرح کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو آج وہ دن دیکھنا پڑ رہا کہ گھر سے باہر نکلنے کے بھی جو ہے لائق نہیں رہے۔ پورا کا پورا خاندان بائیکاٹ کیا جا رہا، پورا کا پورا جو ہے دوستانہ بائیکاٹ کیا جا رہا، اس سے پہلے کہ ایسا کوئی قدم ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اٹھا لیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حیاداری کا پاس و لحاظ رکھیں، ہم حیادار رہیں، ہم اپنی اولاد کو بھی حیادار بنائیں تاکہ ہمارا ایمان باقی رہے، اپنی نسلوں کا ایمان باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اللہ سے ڈرنے، رسول اللہ سے ڈرنے اور حیاداری کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔